ربیع الاول والے دن عید منانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ پیارے بھائی، آپ کو جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ بالکل ایسی ہی ہیں، تو بچے آپ پہلے آپ کے پاس پڑھیں، آ کر اصول پڑھے دین کے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا، اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں کام ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے، وہ صحابہ نے کیے ہیں، جو صحابہ نے نہیں کیے، پھر وہ تابعین نے کیے ہیں، جو تابعین نے کیے، تو تابعین نے کیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ تم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہو، یہ مدرسے رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح کے نصاب تھے؟ نہیں تھے نا۔ یہ جو مساجد آپ تم دیکھ رہے ہو، یہ مساجد رسول اللہ کے دور میں تھیں؟ یہ مینار بنانا، گنبد بنانا مساجد کے اوپر، یہ رسول اللہ کے دور میں تھا؟ پوری دنیا بناتی ہے، عرب العرب بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں نہیں ڈھالا، صحابہ کرام نے ڈھالا۔ بتاؤ، جو اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا وہ دین میں ایڈ کرنا کیسا ہے؟ بلکہ عمر فاروق، صحیح بخاری میں ہے، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے درمیان میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ تم وہ کام کیسے کرو جو اللہ کے رسول نے قرآن کو جمع نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ کیف تفعلوا شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم نے علم اپنا کمپلیٹ نہیں کیا، پھر تم اعتراض کرتے ہو۔ پھر کسی بریلوی کا میری جان تم چیلنج کر رہے ہو، تم آ جاؤ نا، آؤ میرے ساتھ، میرے یوٹیوب پہ لائیو میرے ساتھ مناظرہ کرو، آؤ میرے ساتھ یوٹیوب پہ۔ میرا نمبر میں بول رہا ہوں، لکھو +92 306 580 9793۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کرو، میں یوٹیوب کا لنک دوں گا، یوٹیوب پہ لائیو مناظرہ کریں گے۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے حلالی، کوئی پتر ہے وابی، کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے اور وابیوں کی ماؤں نے اگر ان کو حلالی پیدا کیا ہے، تو آؤ یوٹیوب پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، میرا نبی پر ہے۔ جو حلالی ہیں، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے نا، اگر وہ گندے نطفے سے پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کی ماؤں کے ارحام النساء میں نطفۃ النجسہ موجود نہیں ہے اگر، تو آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، یوٹیوب پر لنک دوں گا، لنک پہ بیٹھ کے لائیو مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلی بات۔ دوسری بات، یہ یاد رکھو، دین میں جو کام رسول اللہ کرتے ہیں اور اس پہ امر خداوندی آتا ہے تو وہ فرض ہوتا ہے۔ جو کام رسول اللہ امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں اسے کرنے کا، یا قرآن دیتا ہے امر مطلق کے وجوب کا ہوتا ہے، وہ واجب ہوتا ہے۔ جس کام کا رسول اللہ نہ تو حکم دیں اور نہ ہی جناب والا کوئی خاص قرآن کی آیت نازل ہو، تو اس کو رسول اللہ صرف اپنی عادت سے کریں تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ اس کے بعد جو کام رسول اللہ نہ حکم دیں نہ خصوصی عادت سے کریں، لیکن شریعت میں اس کے جواز موجود ہو، اس کو کہتے ہیں مستحب۔ اس کے اوپر ظنی و ثبوت، ظنی و دلالہ روایت اگر دلیل ہو، ظنی ثبوت بھی ہو، ظنی دلالہ بھی ہو، تو وہ مستحب ہوتا ہے۔ جو کام نہ رسول اللہ نے کیا ہوتا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہوتا ہے، نہ قرآن میں حکم ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا، ایسا عمل کرنا ثواب ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے جناب والا۔ جیسا کہ آج مدارس بنا کر کے، ان کے نصابوں کی ترتیب بنا کے، ان کے ایگزامینیشن ہال بنا کے، ان کے گورنمنٹ کی حکومتوں کے انڈر پیپر دلوا کے ہم کرتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر اتنے اربوں خربوں کا لحاف چڑھانا مستحب ہے۔ اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ کی سائڈوں کو پختہ کر دینا مستحب ہے۔ صحیح کے مقام پر جہاں مائی حاجرہ ننگے پاؤں پتھروں پہ دوڑی تھی، وہاں پہ ٹیلے لگا دینا مستحب ہے۔ آب زمزم کی کنویں کو محفوظ کر دینا مستحب ہے۔ میری بات آپ سمجھا رہی نہیں آ رہی ہے؟ جو مساجد کو مزین کرنا رسول اللہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، مستحب ہے۔ حدیث کو صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین کے بعد محدثین نے جمع کیا۔ رسول اللہ کو اپنی شرطوں کے اوپر، رسول اللہ کی حدیث کو اپنی شرطوں پہ جمع کرنا یہ مستحب تھا، تو محدثین نے کیا۔ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میری حدیثوں کو اپنی شرطیں بنا کے ان پہ جمع کرتے رہنا۔ بخاری کی شرط غلط بھی ہو سکتی ہے، انسان تھے نا۔ اگر بریلویوں کی اماموں کی جو ہے نا اصول غلط ہو سکتے ہیں، تو بخاری کا اصول غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ نبی تھے۔ تو یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی کام نہ کریں اور اس پہ ممانعت نہ ہو تو وہ کام جائز ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا نہ کرنا کسی کام کو، وہ شریعت میں حرام نہیں ہے۔ یہ تم نے کہاں سے قانون نکالا ہے؟ کتنے کام آج اور ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہے ویڈیو کے ذریعے تم ویڈیو بنا رہے ہو، رسول اللہ نے ٹک ٹاک میں ویڈیو بنا کے دین پلایا تھا۔ تو یہ جو کام رسول اللہ نے منع نہ کیا ہو، جو کام رسول اللہ نے منع کیا، اگر رسول اللہ نے کہا ہے کہ بطور خوشی کے دن، میرے پیدا ہونے کے دن کو نہیں منانا، تو دکھاؤ، ہم نہیں مناتے۔ اگر رسول اللہ نے اپنے پیدائش کے دن کو خوشی کے طور پہ منانے کو منع کیا ہے تو دکھا دو، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اگر منع نہیں کیا تو پھر کرنا مستحب ہے، اس کے اوپر دلائل ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اب مستحب ہونے کے دلائل تو میں نے دے دیے کہ مستحب ہونے کی ہم میلاد کے طور پر خوشی کے دن منانا، خوشی کے دن کو عید بولتے ہیں نا لغوی طور پر، تو ہم عید منانا یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، اور مستحب کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ظنی و ثبوت، ظنی و دلالہ۔ آؤ دکھاتا ہوں میں تمہیں، یہ ہے صحیح مسلم۔ عاشورہ کا دن مناتے تھے بطور عید، صحیح مسلم
حدیث کا نمبر ہے، آپ دیکھ لو، یہ 2661 عاشورہ کا دن مناتے تھے، ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ اس دن کو مناؤں گا، ٹھیک ہے جی. یہ صحیح مسلم ہے. بطور یتخذونہ عیدا، یتخذونہ عیدا، ٹھیک ہے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہو بچے، آپ کا فیٹر مجھ سے گم ہو گیا ہے، آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کو فیٹر بلاتا نا، فیٹر. یہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے 2005 2004 دونوں میں بطور عید، بطور تاخذہ یہود العیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس عید کو مناؤں گا، ٹھیک ہے جی. یہ رسول اللہ نے اس دن کو اپنے ساتھ منایا. یہ ہے 5658 اور 5660 صحیح مسلم. اس کے اندر بھی یہ بطور عید منایا گیا، عاشورہ کا دن، صحیح، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ایک اور بات کی طرف. یہ ہے ابن ماجہ. جمعے کے بارے میں وہ دیگر حدیثیں بھی ہیں. حضور نے فرمایا یوم جمعۃ یوم عید، جمعہ عید کا دن ہے. جمعہ عید کا دن بنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن جو ہے نا، جمعے کا دن، یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئی ہے. اب جس دن آدم پیدا ہوئی ہے وہ عید کا، جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی وہ عید کا دن. اور مجھے یہ بتاؤ جس دن یہ معاملات ہوئی ہے وہ دن عید کا. تو اب مجھے یہ بتاؤ مصطفیٰ کریم عاشورہ کے دن، عاشورہ کے دن بطور عید جو ہے نا مصطفیٰ کریم نے بھی عید منائی، اس دن کو منایا. اور جمعے کا دن آپ اور میں عید روزانہ مناتے ہیں، ہر ہفتے مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوئی ہے، آدم پیدا ہوں وہ جمعہ عید کا دن. اور جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملے وہ نعمت کا دن، عید کا دن. اور قرآن میں ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. جس دن آسمانوں سے پکا پکایا مائدہ نازل ہوا وہ دن بھی عید کا. اب مجھے بتاؤ جس دن یہ سارے چھوٹی چھوٹی نعمتیں آئیں یہ تو دن عید کا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئی ہے تو آدم کے پیدا ہونے کا دن عید کا، تو مصطفیٰ کریم کے پیدا ہونے کا دن عید کا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں جی. اب صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ یہ دیکھو، یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں ام حبیبہ روایت کرتی ہیں حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب کو دیکھا کہ ابو لہب کو ہر سوموار کے دن اس کو پانی دیا جاتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. تو پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں نے صحابہ کو آزاد کیا تھا. یہ صحیح بخاری ہے. اب اس کی ترجمے میں آپ کا ابا جان، آپ کا کون؟ آپ کا پیو سمجھتے ہو نا، یہ پیو ہے آپ کا، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب ندی ہے جی. وہ لکھتا ہے کہ ابو لہب کیا تھا کہ وہ قال ابن جوزی کان حاز ابو لہب کافر الذی نزل القرآن بذمہ الجوزی بفرحۃ لیلۃ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس کافر کو حضور کے پیدا ہونے خوشی میں اجر ملا ہے، وہ کافر تھا جس کی مضمن میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے. تو کیا شان ہوگی فیما حال مسلم مواحد، جس مسلم مومن کی کیا شان ہوگی جو حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کے میلاد مناتا ہے. ہاں جی، اس کی شان تو اس کافر سے بڑی ہوگی نا جی. یہ ہے عبدالحق محسن دلوی. کیونکہ تم لوگ تو مسلمان نہیں ہو نا، مسلمانوں کی میں علماء بتا رہا ہوں، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھ کے میلاد کا جواز نکالا. یہ ہیں جناب والا علامہ شمس الدین الجزری، 800 سال پہلے کے محدث ہیں. 800 سال پہلے انہوں نے پوری میلاد پہ کتاب لکھی. انہوں نے بھی کہا کہ مومن کو کتنا اجر ملتا ہوگا جب کافر کو ملا ہے. تو جناب اس کے بعد یہ ہے، یہ تمہارے باب کی کتاب ہے وہ تو آ گئی. اس کے بعد یہ ہے علامہ زرقانی کی شرح المفہم الدنیا، انہوں نے بھی سیم یہ بات لکھی ہے. یہ ہے علامہ ابن قیم التیمیہ، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ ہے فتح الباری شرح بخاری. ابن حجر کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے کہ ابو لہب کو اجر اس لیے ملا ہے کہ نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں کوئی کافر بھی عمل کرے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے. جیسا کہ ابی طالب کا قصہ بدلیل القصۃ ذالک بدلیل القصۃ ابی طالب کما تقدم، کہ ابو طالب کے عذاب میں بھی تخفیف ہوئی ہے، وہ حدیث بخاری میں ہے. یہ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث جو ہے وہ دلیل ہے ابو طالب کی، کہ ابو طالب کے عذاب میں جو کہ وہ بھی کافر تھے ان کو بھی اجر ملا ہے، تو ابو لہب کو اجر ملا ہے کیونکہ رسول اللہ کی پیدا ہونے خوشی میں اگر کافر عمل کرے تو اس کو اجر ملتا ہے. اور جب کافر کو اجر ملتا ہے، تم کافر بھی عمل کرو نا تمہیں بھی اجر ملے گا، اگر تم نہیں کرتے تو نہ کرو. ہم تو کہتے ہیں کہ شیطان یہ غمزدہ ہے نبی کے پیدا ہونے پر، ہم تو خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ سبحان الحمد. تو صحابہ کا عمل بھی آ گیا، صحابہ نے اس کو روایت کیا کہ پیدا ہونے میں خوشی ملتی ہے. یہ صحابہ نے روایت کیا بخاری میں.
ام حبیبہ نے روایت کیا، ابن عباس نے روایت کیا، بخاری نے روایت کیا کہ حضور کے پیدا